على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. محترم سامعین ذی وقار، کل رات قیام اللیل کے اندر 14ویں سپارے کی تلاوت اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے ساتھ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے دوسرے آدھے سپارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں، ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، یہ زمین و آسمان کا جو نظام بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو کن کہہ کے ختم کر دینا ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دنیا کے اندر انسان نے 2 سے 3 مرلے کا گھر گرانا ہو، مزدوروں کو بلانا پڑتا ہے، انجینئر کو بلانا پڑتا ہے اور دیگر کئی لوازمات اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ کن کہہ کے اللہ رب العالمین نے قیامت کو برپا کر دینا ہے۔ خالق و مالک ہمیں اس سے پہلے اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ 2 الہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد، یقیناً الہ تو صرف ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، پس اسی سے ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے فرما بردار بھی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر بھی تم غیر اللہ کا خوف کھاتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کو ٹالنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر تم غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف چلے جاتے ہو۔ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی کے اندر شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کی تخلیق کو اور اس کے شہد بنانے کے انداز کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما کے اپنی توحید کا نقطہ سمجھایا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی نشان عبرت موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں سے خالص دودھ نکال کے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ خالص دودھ آتا ہے۔ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار اور لذیذ اور نفیس ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں جن سے دودھ نکلتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، ان کے پیٹوں کے اندر کیا کیا سامان ہوتا ہے؟ خون بھی ہوتا ہے، دودھ بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے اور پیشاب بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نالیاں ہوتی ہیں۔ خون کو اللہ رب العالمین رگوں میں جاری فرماتا ہے، دودھ کو تھنوں میں جاری فرماتا ہے اور دیگر چیزوں کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہے، اور جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو نہ ہی اس کے اندر خون کی آمیزش ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر گوبر کی اسمیل ہوتی ہے۔ یہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزانہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے دودھ پیتے وقت، فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہوتی ہے ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں۔ وأوحى ربک الی النحل، اور شہد کی مکھی کو بھی آپ کے رب نے سمجھا دیا اور بتلا دیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پہ، درختوں پہ اور انسانی عمارتوں کی بلندیوں کے اوپر اپنے گھروں کو بنا۔ ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے وہ کھاتی ہے، ہر قسم کی سبزیوں کے رسوں کو چوستی ہے اور آ کر رس بناتی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے راز ہیں۔ اتنی چھوٹی سی مکھی کو اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھا دی ہیں۔ شہد کی مکھی جس راستے سے پھل چوسنے جاتی ہے اسی راستے سے واپس آتی ہے، جس راستے سے پھل چوسنے جاتی ہے اسی راستے سے واپس آیا کرتی ہے، اور آ کر اپنے چھتے پہ جس کو اس نے خود ہی بنایا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے منہ سے یا اپنے دبر سے شہد کو نکالتی ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بیری کے شہد کا رنگ اور ہوتا ہے، سورج مکھی کے پھول کا جو شہد ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، دیگر جو قسم کے شہد ہیں ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ فیہ شفاء للناس، شہد خالص ہو صحیح، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ ایک نقطہ سمجھ لیں یہاں پہ، اللہ رب العالمین نے شہد کو دوا نہیں کہا۔ دوائی انسان کھاتا ہے تو شفا مل بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ملتی، شہد کو اللہ رب العالمین نے شفا کہا ہے۔ اس میں ہے ہی کیا ہے؟ شفا ہے۔ جس بھی مرض کے لیے اس کو کوئی استعمال کرے گا اللہ رب العالمین شفائیں عطا فرمائیں گے۔ بس یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ خالص شہد ہو، معیار کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی اور چیز کی آمیزش ہو تو پھر بجائے شفا کے وہ زیادہ کھا کے انسان کو شوگر کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین خالص شہد جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ کے پاس اور آ کر کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ بڑا خراب ہے، اس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اس کی ہی اصلا، اس کو شہد پلائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ جاتے ہیں شہد پلاتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں کہ وہ معاملہ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں زد اصلا، شہد کی مقدار کو بھی بڑھا دیں، جتنا پہلے پلایا تھا اس سے زیادہ پلائیں۔ حکم تھا نبی علیہ الصلوۃ کا حکم ہے، کسی عام ڈاکٹر یا معالج کا حکم تو ہے نہیں۔ کسی عام ڈاکٹر کے سامنے بھی لوگ کب بولتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کوئی ایسی بات کہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ MBBS ہو، ڈگری ہولڈر ہو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ جو حکیموں کے حکیم ہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں، آپ نے فرمایا کہ شہد کو بڑھا دیا جائے۔ واپس آ کے شہد کو بڑھاتے ہیں، ان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، وہ پیٹ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو حالت بہت ناساز اور نازک ہو چکی ہے پیٹ کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا شہد کی مقدار کو اور بڑھائیں، اور یہاں پہ آپ نے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا۔ آپ نے فرمایا کذب بطن اخیک وصدق اللہ، تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہد کے اندر کیا ہے؟ شفا، بلکہ شہد کیا ہے؟ خود شفا ہے۔ تو اس کو اس عقیدے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ کھایا اور استعمال کیا جائے کہ اس سے کیا حاصل ہوگی؟ شفا حاصل ہوگی۔ اس طرح گولی اور میڈیسن اور کیپسول اور ٹیکہ لگواتے میں ہوتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو شہد کے اوپر بھی یہ یقین ہوگا تبھی جا کے بات بنے گی۔ جب یہ باتیں توحید کی اللہ رب العالمین نے سمجھا دیں تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اور دنیا کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین کے لیے یہ طرح طرح کی مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ آپ نے سن رکھی ہیں مشرکین کی مثالیں، کیسے مثالیں دیتے ہیں جی اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ نہیں پکارا جا سکتا۔ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس جانا ہو تو پہلے سفارشیں ہوتی ہیں، پہلے اس کے فلاں شخص کو ملنا ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں پہ بادشاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ جس بادشاہ کی مثال کو میرے ساتھ جوڑتے ہو کیا وہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہو سکتا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ اور اللہ رب العالمین وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ اس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سے دعائیں اور حاجتیں اور منتیں اور فریادیں کرتے ہو جو تمہیں ذرا سا بھی رزق نہیں دے سکتے۔ شیئا کا لفظ بولا ہے، اور شیئا اردو کے اندر بھی ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو میرے لیے شے کوئی نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ فرمایا کہ ذرا برابر، ایک رتی برابر بھی تمہیں وہ رزق نہیں دے سکتے ہیں، پھر ان کے پاس جا کے رزق کی فریاد کرتے ہو۔ جب داتا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو داتا پھر اللہ ہی کو ماننا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کو لوگ داتا بنائی پھرتے ہیں۔ پوچھنے والا کوئی پوچھے صحیح، سوال کرنے والا ان سے سوال کرے کوئی عقلمند بندے سے، اچھا یہ بتلاؤ اگر یہ داتا ہیں تو ان سے پہلے داتا کون تھا؟ یہ دنیا میں جب نہیں تھے تو اس وقت کون رزق دیتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اللہ رب العالمین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، اس کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اس کی غیرت اور حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ خالق و مالک یہ شرک کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، یہ دیکھو نا یہ پرندوں کو ہواؤں کی فضاؤں کے اندر کس نے تھمایا ہوا ہے؟ اپنے پروں کو کھولتے ہیں اور ہوا اپنے آنگن میں لے لیتی ہے اور فضا اپنے آنگن میں لے لیتی ہے۔ کوئی ہے جو ان کو تھامتا ہو؟
ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں تھامتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور عبرتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت ارشاد فرمائی ہے، علماء مفسرین کہتے ہیں اس ایک آیت کے اندر ہر طرح کے حکم کی کرنے کا حکم دیا ہے، جو بھی نیکی کا حکم ہے، اور ہر طرح کی برائی سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے۔ اکثر خطباء اور مساجد کے اندر جو جمعہ پڑھانے والے خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ اس آیت کو اپنے جمعے کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں، اور مناسبت یہی ہوتی ہے کہ جتنا میں نے بیان کیا ہے، جتنا مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے سنا دیا ہے، آخر میں یہی کہوں گا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین عدل کا حکم عطا فرماتے ہیں، احسان کا حکم عطا فرماتے ہیں، وایتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو اپنا مال اور دولت اور وقت دینے کا حکم عطا فرماتے ہیں، وینہی عن الفحشاء ہر قسم کی فحاشی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی بغاوت سے منع فرماتے ہیں، یعظکم اللہ خود وعظ کرتے ہیں تم کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کامیاب زندگی گزارے، با مقصد زندگی ہو، اس کی زندگی اطمینان والی ہو، پرسکون ہو، تو یہ راز بھی اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو یا مرد، اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال آ جائیں، وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، ایمان کی دولت سے بہرہور ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی مراد ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر جتنی چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایمان والے بندے کی زندگی گزرتی ہے نا، اتنی دوسرے بندے کی زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اور ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح بھی ہو، نیک اعمال کا شوق اور ذوق ہو، انسان رغبت رکھتا ہو، تو واللہ العظیم ایسے لوگوں کی زندگی جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں سے کروڑوں درجے بہتر ہوتی ہے، جن کی اپنی بہت ساری پراپرٹیاں ہوتی ہیں، بہت سارا کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان نہیں ہوتا جن کی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عمل صالح، نیک اعمال۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان تو عطا فرمایا ہی ہے، خالق و مالک زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شوق رکھتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی نیک اعمال کا؟ ابھی لاسٹ میں ایک نیک عمل کی طرف آپ کی میں نے توجہ دلانی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اچھے بدلے گا، ان کے اچھے اعمال کا ان کو اچھا بدلہ قیامت کے دن ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو، ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، سب سے بڑا اور پسندیدہ اور اللہ کے ہاں مقرب جو عمل ہے نیک، وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز جو نہیں پڑھتا وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا پھرے، رمضان کے اندر وہ روزہ بھی رکھ لے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھی اور سادی سی بات ہے، علماء محدثین نے، مفسرین نے اس کے اوپر صاف بات کی ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اس کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا تو جھوٹ سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، چوری سے بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کوئی روزہ اور کوئی اس کی جو ہے نا وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ سحری کر کے سونے کا کیا تک بنتا ہے؟ سحری کر لی ہے آپ نے، اذان ہو گئی ہے، اذان کا جواب دیتے دیتے آپ سیدھا وضو کر کے مسجد میں آئیں۔ سحری کے بعد نہ سویا کریں، نہ لیٹا کریں، شیطان حملہ کرتا ہے۔ جس کی فجر کی نماز شیطان نے ضائع کروا دی، سوچے وہ کہ میں نے کیا کیا ہے روزہ رکھ کے، فجر سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو بھوکھا رکھا ہے بس۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ سحری کر کے سونا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، کدھر آ جانا ہے؟ سیدھا مسجد کی طرف آنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آنا ہے، چھوٹے بھائیوں کو لائیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے والدین مسجد میں نہیں آتے، ان کو لے کے آئیں۔ 14 رمضان ہے، آج 15 رمضان ہے، ہاں اللہ 14 رمضان ہے۔ جب 15 رمضان ہو جاتا ہے نا تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 15 رمضان سے پہلے بندہ کہتا ہے کہ آج 11واں ہے، 12واں ہے، 13واں ہے، 14واں ہے۔ 15ویں کے بعد تو یوں اوپر سے جس طرح کوئی من کے تسبیح کے دانے نہیں گرتے، ایسے ہوتا ہے۔ 16واں گیا، 17واں گیا، تو ہمارا آدھا رمضان ہم سے گزر گیا ہے۔
آدھی اللہ کی جو رحمتیں تھیں وہ اس رمضان کے گزرنے کے ساتھ ختم ہوا چاہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ان سے کتنا کو حاصل کیا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے کتنا کو آزاد کروایا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے وہ بھی نماز کے حوالے سے، جب آپ نماز کے لیے آئیں تو پہلی صفوں کو مکمل کیا کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آئے وضو کر کے بس جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب آگے پیچھے ہوتا ہے، کئیوں کو بہت زیادہ ملتا ہے، کئیوں کو تھوڑا ملتا ہے۔ پہلی صف کے جو نمازی ہیں کیا خیال ہے یہ آخری صف والے ان کے برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلی صف والوں کے اوپر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پہلی صف والوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ جو قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا، صحیح بخاری کی یہ احادیث ہیں۔ یہ احادیث سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملائے، قدم کے ساتھ کندھا نہ ملائے، صحیح بخاری کی 725 نمبر حدیث ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اوپر جا کے لکھیں 725، حدیث میں آپ کو نظر آئے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے قدم کے ساتھ قدم بھی ملاتا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملاتا۔ اللہ رب العالمین کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صفوں میں آگے کھڑے ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھا کریں صف کے کونوں خدروں میں جگہ ہو، وہاں پہ آگے کھڑے ہوا کریں۔ پہلی صف میں ایک بندے کی بھی جگہ ہو تو پچھلی پوری صف والوں کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ پہلی صف کو مکمل کریں، پھر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ چھوٹے چھوٹے لیکن نہایت اہم کاموں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔